میں سے جو تمہاری قیمت کیا ہے ہوئی تھی، اب قیمت کھجوریں زیادہ یا کم ہے؟ انہوں نے کہا ابھی تک قیمت ہماری پوری ہو چکی ہے، کھجوریں اور بھی زیادہ ہے۔ فرمایا یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رکھ رہے، یہ مہمان نوازی ہے۔ بتانا مقصد یہ صحابہ گرامی، کافلے والے ہو، خاتون ہو، سب کچھ بھول گئے پر چہرہ مصطفیٰ کو ہی دیکھتے رہے۔ ارے وہ چہرہ عجیب ہے جس چہرے کی قسم رب فرماتا ہے، قرآن پاک میں آتا ہے، اکثر حدیث سنا قرآن کیا سناتا رہتا ہوں، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز ظہر کی پڑھا رہے تھے، اور قبلتین جس کو کہتے ہیں اسی کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور چہرہ آسمان کی طرف ہو جاتا ہے۔ سرکار کا چہرہ آسمان کی طرف بلند ہو جاتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اینڈیاں اٹھاتے ہیں، آسمان کو دیکھ رہے ہیں۔ جب آسمان کو دیکھا تو پھر میں رب نے بھی دیکھا، اونچی بولو رب نے بھی دیکھا۔ جب رب نے دیکھا مصطفیٰ کا بار بار آسمان کو دیکھنا، چہرہ نماز کی حالت میں چہرہ اٹھ رہا ہے آسمان کی طرف، تو میرے رب کو اپنے محبوب کی عطا پسند آتی ہے۔ فرمایا جبریل اب حکم یا رب جلیل، جلدی جا، میرا محبوب تو نماز میں اوپر دیکھ رہا ہے، چہرہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ پر منشا دل میں یہی ہے کہ کاش کہ قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہی ہو جائے، قبلہ ہمارا خانہ کعبہ ہو جائے، تو پھر جا قرآن کی آخر کے چلے جا۔ دوسرا سپارہ پہلا صفحہ سورہ بقرہ میں قرآن فرماتا ہے قَدْ نَرَىٰ سبحان اللہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، اللہ رب العالمین نے فرمایا تاکہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیا؟ جب تمہارا چہرہ آسمان کی طرف آتا ہے تو پھر تمہارا رب دیکھ رہا ہے، تمہارا بار بار آسمان کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تمہارا چہرہ آسمان کی طرف ہوتا ہے، رب اس کو بھی دیکھتا ہے۔ صاحبان گرامی قدر، فرمایا اب منشا کیا ہے، کیوں اٹھتا ہے؟ اس کی وجہ مختصر وقت میں وجہ یہی ہے کہ دل میں کیا یہ تھا، اللہ ہم ادھر منہ کر کے نماز جو پڑھتے ہیں، یہودی اعتراض کرتے ہیں، ہماری بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ادھر سے ہماری مخالفت کرتی ہیں۔ اے اللہ کیوں نہ ہو کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہے، کیوں نہ ہو جائے۔ اور محبوب اب نے تمہاری منشا کے مطابق تمہارا قبلہ خانہ کعبہ ہی بنا دیا ہے۔ یہ چہرے کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ چہرہ مصطفیٰ، اور اس چہرے کو کی سامنے دیکھ کر حضرت بہت بڑے یہودیوں کے عالم تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دوستوں سے ملاقات کرتے ہیں، کہتے ہیں چلتے ہیں اس آدمی کے بعد جو کہتے ہیں میں اللہ کا آخری نبی ہوں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام ہے، چلتے ہیں ان سے کچھ سوالات کریں گے، سوالات کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کلمہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا۔ 5 سے 6 لوگ جاتے ہیں عبداللہ بن سلام کے ساتھ، جب ایک سوال 2 سوال ہوتے ہیں، اس کے بعد ہمت نہ رہی، بس کہا مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دو۔ بیریوں نے کہا اور جو ساتھ کہتے ارے آپ نے تو بے شمار سوال کر رہے تھے، پھر آپ نے سوال نہیں کیے، جلدی ہی کیوں مسلمان ہوئے تھے؟ انہوں نے کہا اس لیے جو میں دیکھ رہا تھا تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ کہا جو باتیں میں کر رہا تھا وہ سچ ہی تھی، جو میں نے کتابوں میں پڑھا تھا وہ سارا کا سارا آنکھوں میں عیاں نظر آ رہا تھا۔ اس لیے میں نے کہا عبداللہ بن سلام دیر نہ کر، جلدی کرنا، مسلمان ہو جا، پھر زندگی وفا کرے یا نہ کرے جلدی ہی مسلمان ہو جا۔ اس لیے میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ یہ حضور کے چہرہ پاک کی بات آخری میں یہی ہے۔ حضرت حلیمہ نے بھی چہرہ مصطفیٰ دیکھا تھا، حضرت حلیمہ نے بھی دیکھا تھا، وہ بھی پکار اٹھی تھی، ساری دائیاں آئیاں آنے کے بعد سب چلی جاتی ہیں، پر مصطفیٰ نے کسی کو قبول نہیں فرمایا۔ اس کا انعام تھا حلیمہ تیرے مقدس پہ قربان کہ تو نے میرے مصطفیٰ کی ماں بننا تھی، تو نے دودھ پلانا تھا۔ سب دائیاں آئیں واپس چلی جاتی ہیں۔ عبد المطلب سے پوچھا تمہارے گھر میں بھی کوئی بچہ ہے؟ کہا ہے تو صحیح، مگر بچے کی کیفیت اور ہے، اس کی شان اور ہے، وہ الگ طرح کا بچہ ہے، کیا کرتا ہے؟ اگر اس بچے نے قبول کیا تو وغیرہ نہیں۔ مختصر اپنے الفاظ کرتا ہوں، کہا چلے آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتی ہے حلیمہ پاک، کہا زیارت و سلام کے بعد زیارت تو کروائیں۔ مختصر
کرتا ہوں زیارت کرنا فرمایا زیارت کرو کرو زیارت فرمایا کہ میں قریب ہو گئی جب چہرہ مصطفیٰ سے کپڑا ہٹاتی ہوں میرے مصطفیٰ مسکرا رہے تھے سبحان اللہ مصطفیٰ مسکرا رہے تھے تبسم فرما رہے تھے فرمایا اجازت لے کر پھر میں نے بچے کو اٹھایا مصطفیٰ کاغذ سینے سے لگایا سینے کے بعد میں نے اجازت لے کر میں نے دودھ پیش کیا سرکار نے قبول فرما دیا یہ حلیمہ ہے حلیمہ تیرے قدر پہ قربان عظیم خاتون ہے حضرت صہیبہ بھی ہے حضرت حلیمہ بھی ہے میرے پاک آسرم کی والدہ مائدہ اما عمرہ بھی ہے عظیم خواتین ہے جنہوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ عطا فرمایا یہ پیش کیا حضور نے قبول فرمایا اس لیے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے جب تک ماؤں کا ذکر نہ کیا جائے تو میلاد کی باتیں پوری بولو تو دیا اور گلہ پوری نہیں ہوگیا جب تک انہا ماں والا ذکر نہ کیتا جائے اور جنہا ماں والے خدمت کی جب پترہ لیا اٹھاتا نے خدمت کی ہون اگر ماں والا تذکرہ نہ کیتا جائے دعوت پوری نہیں ہوتی فرمائے حضور تمام سرکار کی ازواج پاک حضور اللہ نے قرآن نے فرمایا کہ سالیاں مومنہ دی ماما ہیں اور سورت عذاب النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواج امہاتهم فبلغوا نبی بیٹیاں سالیاں کلمہ پڑھنے والی ماما ہیں جناب معاشر صدیقہ کے بارے حضرت سید حفصہ کے بارے زبان درازی کرے گا وہ کی کرو گے تو اولاد ہے کہ تجھے اولاد ہوئے گی سارے کہہ سکتے ہو وہ اصل اولاد سیدتنا اما عائشہ صدیقہ پاک ہو یا حضرت سید حفصہ پاک ہو ان کے متعلق تو زبان درازی کرتا ہے وہ اپنی ماں کا اپنے باپ کا نہیں ہو سکتا اس لیے مگر جو ان کی ان کی ایمان میں شک کرتا ہے اس کی اثر میں شک ہے اور جس کی شان کے لیے جس کی حقائق کے لیے جس کی تعریف کے لیے اللہ کا قرآن ہو رہا ہو بتاؤ اس کی شان کتنی مراد ہوتی ہو اسے مسلمانوں اپنی ماں کا خیال رکھنا ازواج مطہرات یہ ہر مسلمان کی ماں ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی زبان درازی کرتا ہے کوئی ہلکا لفظ بولتا ہے اس کو خبردار تو مسلمان کا سب مسلمان ہے اپنی ماں کے بارے میں باتیں کرتا ہے اپنی ماں کے بارے میں مشری صاحبان گرامی جب تک ماں کا ذکر صحیح نہ کیا جائے وہ حلالی بیٹر نہیں ہو سکتا ماں باپ کی قدر ہم سب کو چاہیے کرنی چاہیے اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کے والدین کی بخشش فرمائے امی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کے درجے بلند فرمائے